صاحبان فہم ارباب دانش السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے موت کے بعد قبر تک کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ جی تو پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فضی ٹی وی، تو آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آخرت کے ہولناک سفر کی منازل میں سے ایک منزل قبر ہے جو ہر روز ندا دیتی ہے، میں غربت کا گھر ہوں، میں ڈراؤنا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اس منزل میں بڑی دشوار گزار گھاٹیاں ہیں اور بڑے ہولناک مقامات ہیں۔ قبر پر بات کرنے سے پہلے روح قبض ہونے کے بعد کے مناظر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ روح قبض ہونے کے بعد روح بدن کے اوپر ٹھہری رہتی ہے، پھر مومن کی روح کو فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور کافر کی روح کو نیچے لے جاتے ہیں۔ مومن کے جنازے کو جب اٹھایا جاتا ہے تو آواز آتی ہے، مجھے جلدی جلدی منزل تک پہنچاؤ، اور اگر خدا نخواستہ کافر ہے تو وہ کہتا ہے مجھے قبر میں لے جانے کے لیے جلدی نہ کرو۔ غسل کے وقت مومن فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے، جو پوچھتے ہیں کہ تو واپس دنیا میں اپنے اہل و عیال کے پاس جانا چاہتا ہے، یہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سختی اور مصائب و آلام کی طرف واپس جاؤں۔ میت کی روح غسل اور جنازے کے وقت حاضر ہوتی ہے، غسل دینے والے کو دیکھتی رہتی ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ غسل دیتے وقت اور لٹاتے وقت میت کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا کسی نے اسے بالا خانے سے نیچے گرا دیا ہے، اور غسل دینے والے کے سخت ہاتھ اسے ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ گویا اس کے جسم کو پیٹا جا رہا ہے۔ لہٰذا غسل دینے والے کو چاہیے کہ وہ نرم ہاتھ لگائے تاکہ تکلیف نہ ہو۔ میت حاضرین کی باتوں کو سنتی ہے اور ان کی شکلوں کو بھی پہچانتی ہے، اس لیے چاہیے کہ میت کے اطراف میں جمع ہونے والے لوگ زیادہ باتیں نہ کریں اور آمدرفت زیادہ نہ کریں۔ میت کے پاس ایسے کام کرنے چاہیے جو نزول رحمت پروردگار کا باعث ہیں، جیسے یاد خدا اور تلاوت کلام پاک وغیرہ۔ احتضار غسل و کفن اور دفن کے وقت مذہبی رسوم اور مستحبات ضرور کرنی چاہیے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد روح بدن سے دوبارہ تعلق پیدا کرتی ہے، اور جب لوگوں کو واپس گھروں کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو سمجھ لیتی ہے کہ تنہا چھوڑے جا رہے ہیں اور بے آرام ہو جاتی ہے۔ حسرت بری نگاہیں کرتی ہے کہ جس اولاد کو تکلیف کے ساتھ پالا تھا پشت پھیر کر جا رہی ہے، اب سوائے اعمال کے کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے۔ سب سے پہلی بشارت جو مومن کو قبر میں دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اے مومن، خدا نے تجھے اور تیری نماز جنازہ ادا کرنے والے مومنین کے تمام گناہ بخش دیے ہیں۔ جی تو پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں وحشت قبر کے بارے میں۔ روایات میں ہے جب میت کو قبر کے پاس لایا جائے تو فوراً اسے قبر میں نہیں اتارنا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ قبر بڑی ہولناک جگہ ہے اور صاحب قبر خدا تعالیٰ کے خوف سے پناہ مانگتا ہے۔ میت کو تھوڑی دیر کے لیے قبر سے کچھ دور رکھ دینا چاہیے تاکہ میت قبر کی خوفناک منزل کے لیے ہمت اور طاقت پیدا کر سکے، پھر تھوڑا چل کر رکھ دینا چاہیے، تب قبر کے پاس لے جایا جائے۔ قبر کی تاریکی، سوالات، منکر نکیر، فشار قبر اور دوزخ کا عذاب ہولناک مراحل ہیں، اس لیے دوسروں کے لیے باعث عبرت ہے کہ میت کے حالات میں غور و فکر کرے، کیونکہ کل یہی مراحل اسے بھی درپیش ہوں گے۔ برا بن عازب سے جو مشہور صحابی تھے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک مجمع پر پڑی جو ایک جگہ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ لوگ یہاں پر کیوں جمع ہو گئے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ قبر کھودنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ برا کہتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کا نام سنا تو جلدی جلدی ان کی طرف چل دیے اور وہاں پہنچ کر قبر کے ایک کنارے پر بیٹھ گئے، اور میں آپ کے بالمقابل دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا آپ اس قدر روئے کہ آپ کا چہرہ مبارک تر ہو گیا، پھر ہماری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس مثل مکان کے لیے تیاری کرو۔ جی تو پیارے ناظرین، قبر کی سختی اور اس کی وحشت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی وفات کے بعد صدا دے کر کہا، اے میری امی، میرے ساتھ کلام کرو، کیا آپ دنیا میں واپسی کی خواہش مند ہیں؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جواب دیا،
ہاں اس لیے کہ لمبی سرد راتوں میں نماز پڑھوں اور لمبے گرم دنوں میں روزہ رکھوں، مگر اے جان من یہ رستہ سخت اور دردناک ہے، یعنی جانکنی کا عالم اور وحشت قبر بہت سخت اور دردناک ہے۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔